حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو معاذ اللہ ممبر پہ گالیاں دلواتے تھے، یہ گالیوں کا لفظ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ جب انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے نا، تو وہ کسی سے آپ کو ذاتی بغض ہے تو آپ نے اس کی ہر روایت کا غلط مطلب نکالنا ہے، اگرچہ اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہو۔ اب بعض لوگوں کو حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے تو انہوں نے ان روایتوں کو گھسیٹ کے ایسا مفہوم نکالنا ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے گالیوں سے کرنا ہے۔ تو الفاظ جو صحیح کسی روایت میں اگر لفظ آئے تو یشتمو کا لفظ ہے، یشتم، اور یشتمو کا لفظ صرف گالیوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ سست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ سخت سست کسی کو کہہ دیا جائے، کسی پر آپ کسی بھی طرح کا اعتراض کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ اب برا بلا کا لفظ بھی اردو میں بہت سارے معنوں میں آتا ہے نا، میں نے آپ کی پالیسی پر اعتراض کیا تو یہ بھی ہے کہ گویا میں نے آپ کو غلط قرار دیا۔ تو یہ راوی نے جو راوی کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، اس نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو ان الفاظ کا اردو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق، اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت تفصیلی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ممبر پہ گالیاں نہیں دلواتے تھے۔ اور شتم کا جو لفظ ہے نا، اس کے عربی لغت سے انہوں نے حوالے پیش کیے کہ شتم کا معنی گالیاں نہیں ہے، گالیاں بھی ہو سکتا ہے لیکن یقینی معنی نہیں ہے اس کا، یعنی گالیوں کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مگر یقینی مطلب اس کا گالیاں نہیں، اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ تو میں جے ٹی آر کے توسط سے خاص طور پر ایک بات لوگوں سے کہوں گا کہ حضرت معاویہ پر آج الزام نہیں لگا، بہت سے لوگ پہلے اٹھے ہیں، مولانا مودودی نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا، اور جب بھی آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائیں گے نا تو وہ بہت چلتی ہے۔ تو وہ بہت ان کی کتاب مقبول ہوئی تھی حضرت معاویہ پر جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے، تو اس وقت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بھی مولانا مودودی کی اس رائے سے متفق تھے اس پر بڑا شاندار جواب تحریر کیا تھا، حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق۔ یہ کتاب آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرتے ہیں مگر حضرت معاویہ پہ اس طرح سے اعتراضات کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تو ان تمام کے تفصیلی جواب اس کتاب میں ملیں گے آپ کو۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرتے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، تو دیکھیں اہل سنت والجماعت کے مخصوص عقائد ہیں اور وہ عقیدہ طحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ عقیدہ طحاویہ ایک ایسی عقیدے کی کتاب ہے جس کو پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ ان عقائد سے متفق ہو جو عقیدہ طحاویہ میں ہے۔ تو یہ سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اور ساری دنیا میں اس کو اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ بھی، بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بھی مانتے ہیں، اور حنفیہ بھی، شافعیہ بھی، مالکیہ بھی، حنابلہ بھی۔ تو جو لوگ بھی یعنی پوری دنیا میں اسلام کو جب پڑھایا جاتا ہے شیعہ حضرات سے ہٹ کے، تو وہ عقائد میں عقیدہ طحاویہ کو حجت مانتے ہیں۔ عقیدہ طحاویہ میں یہ بات موجود ہے کہ ہم تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی آپس میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں، ان کو ہم اجتہادی اختلاف سمجھتے ہیں، ذاتی بغض نہیں سمجھتے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ حضرت معاویہ پہ طنز کرتے ہیں تو آپ کریں، چاہے آپ کے پاس کتنے دلائل، لیکن پھر آپ اہل سنت والجماعت کا لیبل نہ لگائیں۔ یعنی آپ یہ نہ کہیں آپ بولیں بھائی اہل سنت والجماعت کیا ہوتا ہے، میں سیدھا سیدھا مسلمان ہوں، یعنی وہ دعویٰ یہ کریں کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت کو مانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت کیا ہوتا ہے میں نہیں اس کو مانتا۔ تو اس بیس پر آپ حضرت معاویہ پہ اعتراض کریں، پھر ہم اس کا جواب دیں گے، جواب اس کے بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، لیکن کم از کم آپ یہ منافقت نہ کریں کہ لیبل اہل سنت والجماعت کا لگایا ہوا ہے آپ نے، اور آپ پھر حضرت معاویہ پہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ پہ یا کبھی حضرت ابو سفیان پہ طنزیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے جو بیسک عقائد ہیں نا، دیکھیں توحید اور یہ ساری چیزیں تو اس میں تو ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو ان سب چیزوں کو مانتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی جو ڈیفینیشن ہے، تو یہاں الجماعت سے مراد سب سے پہلے صحابہ کی جماعت ہے، تو حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں، اور جماعت حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ، تو الجماعت میں صحابہ کرام داخل ہیں اور تمام صحابہ داخل ہیں، کسی ایک کو بھی ہم مستثنا نہیں کرتے اس سے۔ تو یہ بیسک چیزوں میں، جیسے اسلام کی بنیاد توحید ہے، ختم نبوت ہے، اب اگر کوئی کہے میں توحید کو نہیں مانتا لیکن میں اسلام کو مانتا ہوں، تو بھائی توحید کو نہ ماننے کے آپ کے پاس جتنے بھی دلائل ہوں وہ ایک طرف رکھیں، لیکن آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کریں۔ جیسے ہندو جو ہے نا، وہ کہتا ہے میں توحید کو نہیں مانتا، وہ 10 دلائل دیتا ہے شرک کے ثبوت پر کہ یہ بھی بھگوان بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے ان بتوں کے سامنے، جو اس سے ہم الگ سے بحث کریں گے اس ٹاپک پر، لیکن ہم سب سے پہلی بحث اس کو کریں گے بھائی اپنے اوپر اسلام کا لیبل نہ لگاؤ، کیونکہ اسلام کی بیس توحید ہے۔
تو یاد رکھیں جیسے اسلام کی بیس توحید ہے، ایسے ہی اہل سنت والجماعت کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ سے عقیدت اور محبت، اور کسی پہ طنز نہیں کرنا ہے. جی یہ بیس ہے بالکل. تو آپ کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں ان دلائل کا جواب علماء آپ کو دیں گے، لیکن آپ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کی فہرست سے اپنے آپ کو خارج کرنا. آپ بولے بھائی میں اہل سنت میں داخل نہیں ہوں، پھر کیا ہے وہ آپ خود بتائیں گے. میں کیا ہوں؟ کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہوں، یا میں ایک واحد پہلا مسلمان دنیا میں پیدا ہوا ہوں اور اہل سنت والجماعت بھی گمراہ ہیں؟ تو کچھ نہ کچھ آپ کہیں، لیکن اہل سنت کی فہرست میں اپنے آپ کو داخل کرنا یہ منافقت ہے، کیونکہ اہل سنت کے تو ریٹن میں عقائد موجود ہیں اور وہ صدیوں سے متواتر ہے. تمام اسلامک یونیورسٹیوں میں، چاہے وہ جامعہ ازہر ہو، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، یا مدینہ یونیورسٹی ہو، یا کوئی بھی کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، اس میں وہ عقیدہ طحاویہ کو سب حجت مانتے ہیں کہ یہ سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر.